جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو کبشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا. لمبی حدیث ہے، اس کا آخری حصہ عرض کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سے ایک اہم بات کہنے جا رہا ہوں، اس کو محفوظ کر لینا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ہے، اللہ نے اسے خوب مال عطا کیا ہے، اور مال کے ساتھ اللہ نے اسے علم بھی عطا کیا ہے. وہ اپنے مال کو علم کی روشنی میں استعمال کرتا ہے کہ حلال کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، خواہش کے کاموں میں یا عیاشی کے کاموں میں مال کو استعمال نہیں کرتا، بلکہ اپنا مال لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، بھلائی کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرتا ہے. فرمایا کہ سب سے بہترین انسان یہ ہے کہ دنیا بھی خوب ہے، لیکن دنیا خواہش پہ نہیں، بلکہ دنیا دین پہ قربان ہو رہی ہے. فرمایا سب سے بہترین آدمی. اور ایک دوسرا شخص ہے کہ اللہ نے اسے دین اور علم، دین کا علم اللہ نے خوب عطا کیا، لیکن اس کے پاس روپے پیسے کچھ بھی نہیں، لیکن اس کی چاہت ہے، آرزو ہے، وہ دیکھتا ہے اس شخص کو دیکھتا ہے اور آرزو کرتا ہے کہ میرے پاس بھی اگر ایسا ہی مال ہوتا تو میں بھی پھر ایسے ہی خرچ کرتا جیسے یہ خرچ کر رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثواب میں دونوں برابر ہیں، ثواب میں یہ دونوں برابر ہیں. ایک کا عمل اچھا ہے، ایک کی نیت اچھی ہے. اللہ اس مالدار دیندار شخص کو اللہ جو اس کے عمل پہ دے گا، یا اللہ اس کو اس کے عمل پہ دیتا ہے، وہی ثواب اللہ تعالیٰ اس غریب عالم کی نیت پہ دے گا. اسی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اللہ عمل کو نہیں دیکھتا، دل کے ارادے کو دیکھتا. آرزو ہے، نیک آرزو. فرمایا ایک دوسرا شخص ہے، اس کے پاس خوب مال ہے، خوب پیسہ ہے، لیکن اس کے پاس علم کی روشنی نہیں ہے، اس لیے وہ اپنا پیسہ عیاشی میں، فضولیات میں اپنا پیسہ اڑاتا ہے. اور فرمایا کہ جس کے اللہ نے خوب مال دیا، بجائے حلال حرام میں تمیز کرنے کے، بجائے صحیح جگہ پہ خرچ کرنے کے، یہ شخص پیسہ اڑا رہا ہے فضولیات میں، عیاشیوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شخص بدترین شخص کہ اللہ نے سب کچھ دیا، اس سے شکر ہی نہیں ہو رہا. ایک دوسرا شخص ہے جو غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، لیکن وہ آرزو کرتا ہے کہ میرے سیٹھ، جس کا میں چوکیدار ہوں، ڈرائیور ہوں، باورچی ہوں، یا باہر گھومتا پھرتا شخص دیکھتا ہے کہ اس کا بنگلہ ہے، گاڑی ہے، عیاشی ہے، بے حیائی کے کاموں میں، فضولیات کے کاموں میں یہ خرچ کرتا ہے. میرے پاس بھی پیسہ ہوتا نا تو میں بھی اسی طرح عیاشی کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ میں یہ دونوں شخص برابر ہیں. ایک برا اس لیے کہ اس کا عمل برا ہے، دوسرا برا اس لیے کہ اس کے ارادے برے ہیں. اس روایت سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان کو کم سے کم
اپنے ارادے اچھے رکھنے چاہیے. عمل سے پہلے ارادہ. ارادے پہ بھی اللہ وہ دیتا ہے جو اللہ عمل پہ دیتا ہے. ارادے کا اظہار اللہ ضروری نہیں سمجھتا. ایک شخص کے دل میں نیک ارادہ ہے، نیک آرزو ہے، سمجھ لو اللہ کے ہاں اس نے یہ نیک عمل کر لیا. اور کسی نے ایک بری آرزو کی اور اس طریقے سے کی کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہوتا تو یہ اپنی یہ بری آرزو پوری کر لیتا. بدکاری کی آرزو، شراب کی آرزو، کسی دوسرے بڑے گناہ کی آرزو، لیکن وہ آرزو اس لیے پوری نہیں ہو رہی اس لیے اس کے پاس وسائل نہیں ہے. یہ شخص بھی اللہ کے ہاں برا ہے. یہ شخص بھی برا ہے. کرپشن نہیں کر رہا اس لیے نہیں کر رہا کہ کرپشن کا موقع نہیں. بدکاری اس لیے نہیں کر رہا کہ بدکاری کا موقع نہیں. تو اس حدیث کے ذریعے جو ہماری تربیت ہو رہی ہے وہ یہ کہ کم سے کم اپنا ذہن ہر ایک کے لیے اچھا رکھیں اور اپنے ارادے نیک رکھیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے.